بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں اپنے حد کے کچھ نمائندہ سیاسی سماجی موضوعات پر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جناب امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، میری معاونت کے لیے موجود ہیں شارق رسول۔ شارق بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ امانت صاحب، ہم آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں ہم بات کر رہے تھے سورہ کہف میں، اور ہم نے بات کی تھی کہ جو دو نوجوانوں کا قصہ ہے اس کے اسباق کیا ہیں، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، اس سے آج آگے ہم نے شروع کرنا ہے، تو آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 سے اللہ سبحانہ و تعالی آدم اور حوا کا جو قصہ ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ جو بات بیان فرماتا ہے، اس سے پہلے بھی اس کا کچھ حصہ ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کو میں بیان کر دوں، تاکہ پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس مقام پہ جو اللہ پاک نے یہ فرمایا اس کا پس منظر کیا ہے۔ یہاں پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہ وہ سجدہ کریں آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اسے تخلیق کرے گا، کیا تو اسے بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، فساد کرے گا، خون بہائے گا؟ تو کیا ہم کافی نہیں ہیں کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس کو تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد آدم کی پیدائش ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم کو اسماء سکھاتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، سب اسماء آدم کو سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدم کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کو ان اسماء کے بارے میں بتاؤ۔ اب اسماء کیا ہیں اس پر ہم کبھی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اسماء سے مراد تکوینی علوم ہیں، یعنی کائنات کی دریافت، کائنات کی تحقیق، کائنات کی ریسرچ، یہ سب کچھ تکوینی علوم کائنات سے جو متعلق ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ تو جب اللہ نے آدم کو اسماء سکھا دیے اور آدم نے پھر وہ اسماء فرشتوں کے سامنے جب پیش کیے، تو اس کے بعد فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی اور پاکیزگی کو بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ بھئی سجدہ کرو آدم کو۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہاں پر سجدے سے مراد وہ نہیں ہے ایک شرعی سجدہ ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹکاتے ہیں، لیکن یہاں پر سجدے سے مراد فرما برداری ہے، اطاعت ہے۔ اللہ پاک نے ملائکہ سے یہ فرمایا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابلیس تو فرشتوں میں نہیں تھا، تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور ملائکہ نے سجدہ کیا؟ تو یہاں پر در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اعلیٰ مخلوق ہیں اور جو ابلیس ہے وہ ادنا ہے۔ تو جب اعلیٰ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ کریں، تو واضح بات ہے کہ جو ادنا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے مخلوق۔ تو اس لیے ابلیس کو بھی یہ حکم تھا کہ بے شک وہ ادنا مخلوق ہے، جو بھی مخلوق موجود تھی سب کو حکم تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے دو نام استعمال کیے ہیں، کہ ابلیس اور ایک شیطان۔ ابلیس وہ ہوتا ہے کہ جو مایوس ہو جاتا ہے، جلد مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، اور جو شیطان ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جانا۔ تو اللہ کی رحمت سے جو دور ہوا وہ شیطان ہے۔ اور ابلیس کو ابلیس اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو انکار کرتا ہے اس کو ابلیس کہتے ہیں، اور جو دوسروں کو اس انکار پر ورغلاتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دوسروں کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو اس کو قرآن مجید پھر شیطان کہتا ہے۔ تو یہ ابلیس اور شیطان میں یہ فرق ہے۔
اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ سجدہ کریں آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربہ، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ہم اپنی زبان میں فاسق کا لفظ بولتے رہتے ہیں تو اس سے مراد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو شریعت کے جو احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتا، ان کو اختیار نہیں کرتا اور ان کی نافرمانی کرتا ہے، جسے ہم خروج عن الشریعہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. اب کیا تم اس کو اور اس کے اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اب اولاد سے مراد یعنی شیطان اور شیطان کے آگے اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں اور اس کے جو پیچھے چلنے والے ہیں، جو اس کے اولاد اور نسل ہے. تو کہا کہ بھئی یہ جو مشرک لوگ ہیں، سورۃ الکہف میں خاص طور پر اس بات کو ڈسکس کیا گیا اور اس عقیدے کو بیان کیا گیا، اور اس کے جو مخاطبین ہیں وہ بھی مشرک ہیں. تو کہا کہ بھئی تم شیطان کو ہی دوست بناتے ہو اور اس کی ذریت کو اپنا دوست بنا لیتے ہو جبکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور فرمایا کہ بئس للظالمین بدلا، یہ ظالموں کے لیے بہت برا بدل ہے. ظالموں سے مراد یعنی شرک کرنے والے. بدل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان کا انتخاب ہو تو یہ سب سے اعلیٰ انتخاب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کے چیلوں کو اگر دوست بنا لیا جائے تو یہ بہت ہی برا بدل ہے اور یہ بہت برا انتخاب ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. یہ ایک تنزیہ انداز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، یعنی وہ اس بات پر کوئی گواہ نہیں تھے کہ جب میں آسمانوں اور زمین کو بنا رہا تھا. ولا خلق انفسہم، اور یہاں تک کہ نہ خود ان کے پیدا کرتے وقت میں نے ان کو کوئی بلایا، نہ وہ اس وقت گواہ تھے. وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں ایسا نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنا لوں، اپنا دست و بازو بنا لوں. تو ایسا نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے کام میں اور اپنے معاملات میں کسی کی محتاجی اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پہ جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آسمانوں اور زمین کو تخلیق کر رہا تھا تو اس وقت یہ لوگ موجود نہیں تھے، یہ گواہ نہیں تھے، اور یہاں تک کہ جب ان کو تخلیق کیا گیا تو اس وقت بھی یہ نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان اس لیے فرما دیا کہ بھئی ان لوگوں کو تم نے اپنا معبود یا اپنا دوست یا اپنا مددگار تم نے بنا لیا ہے. اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، بلکہ 2 آیتیں ہیں. فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اب یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا کہ جس دن خدا کہے گا کہ جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے ان کو ذرا پکارو، ان کو آواز دو، تو پس وہ ان کو پکاریں گے بھی صحیح مگر وہ ان کی پکار کا کوئی بھی جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان پھر عداوت یعنی ایک رکاوٹ پھر ہم ان کے درمیان کھڑی کر دیں گے. تو گویا کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جن کو یہ اپنا خدا بناتے ہیں، اپنا معبود بناتے ہیں، یہ مشکل کے وقت چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ جب یہ مشکل کے وقت ان کو پکارتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود ہوتی ہے کہ جو ان کی مدد کرنے والی ہے. اور آخری آیت میں فرمایا کہ ورا المجرمون النار فظنوا انہم مواقعوها ولم یجدوا عنہا مصرفا. اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے. یعنی اب یہ قیامت کا وقت ہے کہ دنیا میں جس کو مددگار اور جس کو معبود خیال کرتے رہے، لیکن آخرت میں ان میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اور آخرکار مجرم خواہ وہ پیروی کرنے والے ہیں یا جن کی پیروی کی جائے گی دنیا میں، دونوں کی سزا، اور دونوں کو قرآن پاک نے مجرم کہا کہ یہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی بھی بچنے کی راہ نہیں ہوگی. ناظرین کرام یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امان صاحب، ہم جو آج آپ نے آیات بیان کی ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات ہیں جی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ آپ نے واضح کر دیا کہ ابلیس جو ہے وہ ادنا مخلوق ہے اور فرشتے جو ہے نا وہ اعلیٰ مخلوق ہے.
اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو فرشتوں نے تو بلا جھجک سجدہ کیا، اور ابلیس نے یعنی شیطان نے نافرمانی کی، اس لیے وہ نافرمان ہو گیا اور خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو بحث ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، وہ جن تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، فرشتے تو ذوی العقول نہیں ہیں، انسان ذوی العقول ہے، جن ذوی العقول ہے، تو اس بحث کے اوپر اپنی رائے دیجیے گا۔ کون کون سی مخلوقات ذوی العقول ہیں، یعنی اپنی عقل اپنے فہم سے فیصلہ کرنا جانتی ہیں، اور کون سی ایسی مخلوقات ہیں جو جیسے ہم فرشتوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ بھی پھر آتا ہے کہ کیا فرشتے اپنے عقل اپنے شعور سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ذوی العقول کا لفظ بولتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کو کہا جاتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں۔ ذوی العقول کا یہ مطلب ہے کہ ملائکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خطاب کیا، جو بات کی، تو انہوں نے اس کو سمجھا اور ایز اٹ از انہوں نے اس کو ویسا کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ جب ہم شیطان کی، ابلیس کی بات کرتے ہیں کہ کان من الجن، کہ وہ آگ سے تھا، جنوں میں سے تھا، تو وہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں شر پسندی یہ اس کے اندر زیادہ ہے، نافرمانی کا عنصر اور نافرمانی کرنے کا اور تخریب کاری کا عنصر یہ زیادہ ہے۔ یہ اس طرف بات ہو گئی۔ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح پیدا فرمایا کہ یہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ یہ فرما برداروں میں شامل ہو جائے یا یہ نافرمانوں میں شامل ہو جائے۔ تو دونوں قوتیں موجود ہیں۔ ایک قوت وہ ہے کہ جو نیکی کی قوت ہے، ایک قوت وہ ہے جو شر کی قوت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو ارادہ اور اختیار کی قوت عطا کی ہے، یہ انسان پر ہی اس کا انحصار ہے کہ یہ اپنے آپ کو کن میں شامل کرتا ہے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہوتا ہے یا ان بندوں میں جو شیاطین میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انسان کی تخلیق درمیانی ہے۔ جب ہم ذوی العقول کہتے ہیں تو ذوی العقول سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سمجھنا اور سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا، پھر اپنی مرضی کرنا، یہ چیز صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ باقی ملائکہ کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ذوی العقول ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس پر عمل کرتے ہیں کہ جیسے ان کو حکم دیا گیا، تو وہاں پر نافرمانی کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے، لیکن فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق وہ ہمیشہ اسی راستے جو حکم دیا اسی پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بات کی تھی شیطان کی اولاد، اور قرآن بھی کہیں شاید اس کو بیان کرتا ہے۔ اس پہ ایک روایت بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً حضرت ابن عباس، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود سے، کہ جو شیطان بازار ہے وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ شیطان کے انڈے، شیطان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ انڈے اور بچے، اس کو کیسے انسان سمجھ سکتا ہے؟ یعنی شیطان کے انڈے اور شیطان کے بچوں سے کیا مراد ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے، آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک مثال ہے بات کو سمجھانے کے لیے، کہ جو بازار ہے وہاں پر چونکہ ایک تو انسان کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں جھوٹ اور سچ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، چونکہ مادیت کا معاملہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا سودا ہے، یہ جتنا بھی مہنگا بک سکے اور میں جتنا بھی کٹ لگا سکوں اور دوسرے کی جیب سے نکلوا سکوں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے یا حرام ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، میں زیادتی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، وہ اپنا فائدہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ چیز، انسان کا نفس میلان رکھتا ہے مال کی طرف، دولت کی طرف، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اور احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی راستوں کا بھی حق ادا کرو۔ اب وہ راستوں کا حق یہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی، آپ کو معلوم ہے کہ خواتین بھی آتی ہیں جاتی ہیں، تو نظریں جھکا کر رکھنا کہ وہ آتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی کاروبار بھی کر سکتی ہے خاتون، بازار میں، کوئی مارکیٹ میں کوئی دکان ہوتی ہے، کوئی اور چیز بیچنے کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ویسے خواتین نے شاپنگ کے لیے آنا ہوتا ہے، خریداری کے لیے آنا ہوتا ہے، یہ بھی ہے کہ بھئی راستوں کا حق ادا کرو، بھی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو۔ پھر یہ ہے کہ وہاں پر پھر انکروچمنٹ جس کو کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا خیال نہیں کیا جاتا کہ جب ایک بازار ایک مقصد کے لیے کہ یہ واکنگ سٹریٹ ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو گزرنے کی جگہ بھی مہیا نہ کریں اور راستے تنگ کر دیں۔ تو گویا کہ اگر بازار پر آپ نظر ڈالیں نا تو وہاں پر زیادہ چانسز برائی کے ہوتے ہیں، اور ایسے
اخلاقی خرابیاں بھی وہاں پر نظر آتی ہیں کہ جو عام طور پر ہمیں کسی اور جگہ پہ نظر نہیں آتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل فرمانا اس حوالے سے ہے کہ وہاں پر چونکہ زیادہ چانسز ہیں، زیادہ مواقع ہیں برائی کے، تو لہٰذا آپ نے اس کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، یعنی استعاراتی طور پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، ایک اور چیز، جب ہم کہتے ہیں کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو پھر کچھ سوالات میں پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے آئے، اور اس میں سے میں ایک تو آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان نے جب نافرمانی کی ہے تو خدا نے اس کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اس کو مہلت دے دی کہ جاؤ تم قیامت تک تمہیں مہلت ہے، تم جو کرنا چاہو وہ کرو. اگر ہلاک کر دیتا تو جو بنی آدم ہے اس کو برائیوں سے، ان چیزوں سے نجات مل جاتی، اور جو دنیا کے اندر خباثت ہے، جو دنیا کے اندر برائی ہے، وہ نہ باقی بچتی. تو یہ بھی ایک جو ہے نا وہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. ہم اصل اللہ کی ایک صفت کو نظر میں رکھتے ہیں کہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، وہ ہلاک کر سکتا تھا، تو کوئی شک نہیں اس میں. لیکن وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. بالکل. اس کے معاملوں میں اور اس کے افعال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں ایک حکمت نظر آتی ہے. انسان شارٹ سائٹڈ ہوتا ہے، حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا، سوچ نہیں سکتا، خاص وہ تک ایک حد تک. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سا برا بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہم اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید آج میری زندگی میں اتنی خوشی نہ ہوتی یا خوشحالی نہ ہوتی. ایسے ہی انسان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر شیطان کو موقع دیا، وہ اس بنیاد پر ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل، جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ اس کا جو شرف ہے اور جو اس کا جو مرتبہ ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے. یہ علم ہے کہ فرشتوں کی جو نظر تھی وہ تھی اس پر کہ یہ فساد فی الارض پر اور خون بہانے پر فرشتوں کی نظر تھی، لیکن یہ انسانی شخصیت کا ایک پہلو تھا. دوسرا پہلو وہ علم کا کمال تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور قدرت سے، انسان اپنے ان صفات سے اللہ نے انسان کو نوازا. اس میں سے کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا. انسان کے لیے در حقیقت شیطان کا ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ انسان کے لیے ایک آزمائش کا مرحلہ ہے. یعنی جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ اللہ نے ایک طرف تو اس کے لیے نیکی کے راستوں کو آسان کیا، ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، دوسری طرف برائی کا راستہ بھی اس کے لیے رکھا. اب اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ کس کو اپنے لیے اور اسی اختیار کی چنتا ہے، بنیاد پہ پھر آخرت اور آخرت کا معاملہ بھی ہے. صحیح. تو لہٰذا وہ شیطان کا یا ابلیس کا جو وجود ہے وہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہنا وہ اس کی حکمت کے تحت ضروری تھا. بالکل، بڑی خوبصورت بات کی. اچھا، ایک اور چیز بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت وہ فرشتوں کو جب اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا یا کہا کہ میں اب خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انسان کا وجود تھا ہی نہیں. اس کی جو خلقت کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، برائی کی طرف جانے والا ہے، تو یہ تو تھا ہی نہیں. تو پھر فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ انسان ایسی مخلوق ہے جو فساد پھیلائے گی، تو اس لیے باری تعالیٰ اس مخلوق کو تو پیدا نہ کر، حالانکہ جن بھی موجود تھے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار آتا ہے تو اس اختیار کے غلط استعمال کا بھی امکان وہاں پر موجود ہوتا ہے. فرشتوں نے در حقیقت اس غلط اختیار کے غلط استعمال کا جو امکان تھا اس کی بنیاد پر فرشتوں نے یہ بات اس امکان کی بنیاد پر. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں پر کوئی اختیار دے دیتے ہیں تو واضح بات ہے کہ دونوں چیزیں وہاں پر موجود ہیں کہ وہ اچھا بھی کام کرے گا، کارگزاری اس کی اچھی بھی ہوگی، ممکن ہے کہ وہ اپنے اختیار کو غلط بھی استعمال کرے. تو فرشتوں نے در حقیقت اس سے نتیجہ نکالا، اخذ کیا کہ اے اللہ، جب تو اس کو اختیار دے گا، وہ خلیفہ ہوگا، وہ حکمران ہوگا تیری اس کائنات میں، تو اس اختیار کا اور اس حکمرانی کا، حکومت کا، خلافت کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ بھئی وہ زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا. تو در حقیقت جو فرشتوں کا کہنا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی یا تو پہلے کوئی مخلوق تھی یا یہ ہے کہ انسان کوئی موجود تھا تو انہوں نے وہاں سے یہ بات کی، ایسا نہیں، بلکہ وہ خلیفہ بنانے کا امکان جو ممکن تھا کہ اس سے
فساد بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. یعنی وہ جو اختیار اللہ رب العزت نے تھے، اس اختیار کے استعمال کے اوپر فرشتوں نے اس کا امکان بھی موجود تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری تصویر انسان کی دکھائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ کائناتی علوم جب میں اس انسان کو علم عطا کروں گا تو یہ کائنات میں بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دے گا. بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. امان صاحب، ایک آخری سوال اسی سے متعلق، جو ہمارا درس تھا اس سے متعلق. ایک یہ کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ یہی روایت ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی اسے منقول کیا گیا. تو اس کا ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ سوال ہوا کہ بھئی آپ کا معاملہ کیسا ہے. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی، تو فرمایا میرے ساتھ بھی، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا اللہ کی مدد سے. تو اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو شیطان ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن پاک نے مختلف اسلوب میں اس کو بیان کیا، کہ جسے ہم نفس کہہ دیتے ہیں، نفس امارہ، کہ جو برائی کا انسان کو حکم دینے والا ہے، وہ آپ کہہ لیجئے، اس کو شیطان آپ کہہ لیجئے، یا کوئی اور نام اس کو دے یعنی لیجئے. یہ بھی استعاراتی طور پہ پھر بیان کیا گیا؟ جی، آپ اسی طرح اس کو کہیں گے کہ انسان کے ساتھ جو تخریبی قوت، یعنی انسان کے ارادے میں، انسان کی سوچ میں، اس کے فکر میں وہ جو پنہاں جو ہے، ایک موجود ہے، کہ جسے قرآن پاک نے ظلوم، جہول، عجول مختلف الفاظ استعمال کیے، اس کو اگر آپ ایک نام دینا چاہیں تو وہ ایک شیطانی قوت آپ کہہ لیجیے، یا شیطانی طور پر جو انسان کے اندر تخریبی صلاحیت ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بیان فرمایا. اس کو اگر انسان کنٹرول کر لے، یعنی نفس مرتا نہیں ہے، یعنی جو نفس کشی کا تصور ہے وہ غلط تصور ہے. اصل ہے ضبط نفس. ضبط نفس یہی ہے کہ آپ اس شیطان کو، اس ابلیس کو آپ اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں. یعنی وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گندہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا. اور یہ وہی بات ہے کہ جو لولا ارا برہان ربی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ہے، کہ اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کے برہان کو، تو یہ وہ در حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے شیطان کو، اپنے اس نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے تو پھر وہ نیکی کرنے والا بن جاتا ہے اور برائی پر غالب ہو جاتا ہے. وہ یعنی وہ برائی سے پھر دور ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے کی طرف چلا جاتا ہے. بہت شکریہ مانے صاحب. شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو آپ پلیز مانے صاحب کے سامنے رکھیے. جی بہت شکریہ شعیب صاحب. تو ویسے تو ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی، میرے اس سے منسلک کچھ سوال ہیں. جی جی بالکل، اگر مجھے اجازت ہو تو. جی جی پلیز. اچھا، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں تخریبی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس نفس کو جو ہے قابو میں کرنا ہوتا ہے، تبھی انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں ایک معاشرے میں رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے، تو وہاں پر ہم نفس کو اگر اپنے قابو میں کر لیتے ہیں لیکن باقی لوگ ہیں جو قابو میں نہیں کرتے، تو ہم کیسے سروائیو کر پائیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود اپنے عمل کے جواب دہ ہیں خدا کی بارگاہ میں. قرآن پاک، اسلام آپ کو فرد کے طور پر خطاب کرتا ہے. فرد سے افراد، افراد سے ہی ایک معاشرہ، اجتماعیت وجود میں آتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ ہم نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہر شخص نے اپنا جواب دینا ہے. ہمیں ہر ممکن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھیں اور اس پر چلیں. دیکھیں، رد عمل میں اگر انسان آئے نا، تو رد عمل میں تو پھر انسان کبھی بھی اچھا انسان کبھی نہ بن سکے، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کا رویہ، ہر طرح کا سلوک اور ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. آپ اپنی شخصیت کو ہی پراگندہ اور اپنی شخصیت کو ہی خراب کر لیتے ہیں اگر آپ رد عمل میں ریٹیلیشن میں چلے جاتے ہیں. اچھا، نہیں، خرابی تو تب ہے نا اگر ہم شروعات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ڈیفنس میں کر رہے ہیں، اپنے سروائیول کے لیے کر رہے ہیں، تو اس میں کیا غلطی ہے؟ دیکھیں، یہ دو باتیں بالکل مختلف ہیں. ہم جس پر ہم نقطے پر بات کر رہے تھے وہ تھی تربیت نفس، انسان کی اپنی شخصیت، انسان کی اپنی ذات. جب انسان کو دوسری کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پھر انسان اس وقت صورتحال کو دیکھ کر پھر وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کہ آیا کہ میں یہاں پر کیا قدم اٹھاؤں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو اور اپنے باطن کو پاکیزہ اور مطہر اپنے آپ کو رکھے. ہم اصل میں اس پر بات کر رہے ہیں. جو شیطانی قوتیں ہیں وہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہیں، برائی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اگر انسان اسی راستے کو اپنا لے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان
ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نشان لگتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نشان، تیسرا نشان، پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر احساس گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی پھر یہ صورت انسان کی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو گناہ کرتا رہے تو وہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. لیکن ایسی صورت میں انسان کیا کرے، سوری آپ کی بات کاٹی میں نے، لیکن ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ جب جو ہے باقی بندے جو ہیں، باقی انسان جو ہمارے معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہ اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر رہے. اگر ہم نے نفس کو قابو میں کر لیا ٹھیک ہے، ہم گنہ گار تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں سروائیو بھی تو کرنا ہے معاشرے میں، زندہ بھی تو. وہ اس کا حل پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ جب آپ کو معاملہ دوسرے کے ساتھ ہے تو وہاں پر تو پھر آپ اس سچویشن کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے نا. لیکن آپ کا آغاز تو اپنی ذات سے ہی ہونا نا، تو آپ اپنے اوپر تو توجہ کریں، پہلے اپنے آپ کو کم از کم اس سطح تک تو لائیں نا کہ جب معاملہ کسی کے ساتھ بھی پیش ہو، دنیا بھی جانے، خدا بھی تو جانتا ہے کہ بھئی یہ میرا بندہ حق پر ہے، یہ مظلوم ہے، یہ واقعی جو کام کر رہا ہے یہ اس کا حق رکھتا ہے، یہ قدم اٹھائے. وہ تو پھر اگلا مسئلہ ہو جاتا ہے نا. پہلا قدم تو یہ ہے کہ بندہ کم از کم اپنے آپ کو تو اس سطح پر اور اس لیول تک لائے نا کہ وہ ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بن سکے. اور دوسری جگہ پہ جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں، مختلف فورسز ہو جاتی ہیں نا پھر جو کنٹرول کرنے والی ہیں. کہیں ریاست دوسروں کو کنٹرول کر رہی ہے جو نہیں باز آ رہی ہے ان چیزوں سے، کہیں پھر جو ہے نا وہ مختلف اس طرح کی فورسز ہوتی ہیں جو کنٹرول کرتی رہتی ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص اس حد تک آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جہاں پر جان کا مسئلہ ہے، جہاں پر مال کا مسئلہ ہے، جہاں پر عزت آبرو کا مسئلہ ہے، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر پھر کون خاموش بیٹھتا ہے؟ پھر ریاست بھی حرکت میں آتی ہے، عدالت ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. فرد کی کیا ذمہ داری ہے؟ فرد کی کیا ذمہ داری ہے ایسی سچویشن میں؟ فرد کی ذمہ داری بنیادی طور پر یہی ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو کم از کم وہ صاف ستھرا رکھے، اپنے آپ کو ذمہ دار بنائے، اور اس میں اتنی بصیرت اور اس میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں نقصان اس سطح کا نہیں ہوتا، تو وہاں پر تو انسان برداشت کرتا ہے، خاموش ہو جائے، ٹالریٹ کرتا ہے. لیکن جہاں پر یہ مسئلہ ہو کہ انسان کی عزت آبرو، جان مال کا مسئلہ ہو، تو واضح بات ہے کہ پھر انسان قانون حرکت میں لاتا ہے، جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ایسی بنیادی بات ہے کہ اسی سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اسی سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے. ہم جو بیٹھے یہاں پر ٹیلی ویژن پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بھی تربیت کریں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، ناظرین ہیں، ان کی بھی تربیت ہو کہ وہ ایک اچھے انسان بنے، اچھا فرد بنے. مثال کے طور پر کوئی شوہر ہے تو اچھا شوہر بنے، باپ ہے تو اچھا باپ بنے، بیٹا ہے تو اچھا بیٹا بنے، ماں ہے تو اچھی ماں بنے. اس طریقے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام فرض کی تلقین کرتا ہے. یعنی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میرا یہ حق ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فرض کیا ہے. لاء میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ ایوری رائٹ از کریٹڈ بائی رسپانسبلٹی، ہر حق ذمہ داری سے پیدا ہوتا ہے. تو اسلام فرض کی بات کرتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، آپ اس کو ادا کریں. باقی جب آپ ذمہ داری ادا کریں گے اور اس کے بارے میں ذمہ دار بنیں گے تو واضح بات ہے پھر دوسروں کو ان کا حق ملے گا، دوسرے ادا کریں گے تو آپ کو اس کا حق ملے گا. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایک شخص کی جس کی تربیت کی، آپ دیکھ لیں ابوبکر صدیق کو، چاروں خلفاء کو، وہ ایک ایک شخص اپنی شخصیت کے اندر پوری پوری ریاست اور پھر پوری ریاست کو کنٹرول کر رہا ہے. شمع سے شمع روشن ہوتی ہے، جن کی بات سے چراغ جلتا ہے. جن کی آپ نے بات کی حضرت ابوبکر صدیق کی، یعنی کہ مثالی ریاست انہوں نے قائم کی اور ایک یعنی کہ بہت اچھا ہولڈ تھا بطور حکمران ان کا. اور آپ نے بھی بات کی کہ طاقت کو ہی ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور نفس کو کنٹرول کرنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو آپ نے بات کی کہ عدالتوں میں آپ جائیں، آپ جسٹس پر ریلائی کریں، ٹھیک ہے، جمہوریت ہے، لیکن اگر وہی یعنی فلاڈ سسٹم ایک ہے تو اس میں ہم کیسے یعنی کہ ہم کہیں کہ ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور بطور فرد ہم. دیکھیے آپ اس کو خراب کرنے والے بھی تو انسان ہی ہیں، انسان ہی ہے. ایک ایک باہر سے تو کوئی مخلوق نہیں آئی کہ جس نے اس کو خراب کیا ہو. وہ سسٹم ایک وقت پہ صحیح بھی تو تھا، صحیح بھی تھا اور کام کرتا تھا. خراب اگر ہے تو اس کو انسانوں نے مل کر خراب کیا ہے. تو مسئلہ پھر وہیں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ فرد کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کا اصل میں اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کرنا. معاملہ شروع ہوگا تو فرد سے ہی معاملہ شروع ہوگا. ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. اچھا ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اس کے بعد پھر مزید سوالات کی طرف آئیں گے. ناظرین کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شارق آپ سوالات کر رہے تھے ہمارے صاحب سے، پلیز. اچھا آپ نے تو پہلے یعنی جو اپنے ڈسکشن پہلے کی اس کے کافی تسلی بخش جوابات دیے، بہت شکریہ اس کے لیے. اور اب جو میں آگے اگلے سیگمنٹ کے لیے سوال میں کروں گا
تو یہ تھوڑی تعلیمی نظام کے حوالے سے اور بچوں کے جو نظام اس کے حوالے سے کوششیں ہے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بچوں کو یعنی کہ کافی زیادہ مذہبی تعلیم کی طرف راغب کیا جاتا ہے شروع سے ہی, یعنی کہ پہلے ان کو اسکول میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے, پھر جو ماں باپ ہیں والدین ہیں وہ بچوں کے لیے باقاعدہ ایک قاری صاحب کا اہتمام کرتے ہیں گھر میں پڑھانے کے لیے, اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ مدرسے میں بھی بھیجا جاتا ہے حفظ قرآن کے لیے. تو جو شروعات سے ایک بچوں پر ایک پریشر نافذ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے مذہبی تعلیم حاصل کرنی ہے, کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مذہب کی تعلیم حاصل کر سکیں؟ کیونکہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے تو ایک بہت ہی قابل فہم ہونا چاہیے. تو کیا بہتر نہیں کہ اگر میچورٹی کی ایج ہٹ کر جائیں اس کے بعد اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو لازم اور ضروری ہوتی ہیں. آپ کسی بھی کوئی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کو ضرور اختیار کرتا ہے. یعنی جیسے بچوں کو بچپن سے ہی قرآن پڑھا دینا, یہ آغاز ہوتا ہے. بگننگ میں قرآن مجید ایک دفعہ بچے پڑھ لیتے ہیں, یہ ہمارے ہاں ایک روایت ایک طریقہ ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اس حد تک تو ہو جائے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ مسئلہ ہے نا کہ ساری زندگی قرآن پاک کو سمجھا نہیں جاتا, اس کا فہم نہیں ہوتا. اگر آپ گزشتہ صدی میں اگر آپ چلے جائیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بچوں کو قرآن مجید کی جو تعلیم ہوتی تھی وہ کسی حد تک عربی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ, اور ہمارے گھروں میں آغاز سے ہی عربی تھوڑی بہت فارسی اور اپنی اردو زبان بہترین اس کو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی بچوں کے ساتھ. اب جو معاملہ ہمارا چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ایک طرف بچوں کو قرآن حفظ کروایا جاتا ہے. اب 3 سال 4 سال بچوں کے قرآن حفظ کرنے پر لگ جاتے ہیں. اچھا, اب قرآن حفظ ضرور کریں لیکن وہ کہ جنہوں نے پھر آگے اسی کو ہی اختیار کرنا ہے اور آگے لے کر اسی فیلڈ کو اختیار کرنا ہے. یعنی اس کے بعد قرآن کے بعد انہوں نے پھر عربی زبان میں جانا ہے, انہوں نے حدیث کو پڑھنا ہے, فقہ کو پڑھنا ہے, ایک اسکالر بننا ہے. تو وہ قرآن پاک کو اگر حفظ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. جیسے آپ بھی حافظ ہیں, میں ہوں, تو ہمیں یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ قرآن کی جو آیات ہیں ہم ان کو کوٹ کر سکتے ہیں, ترجمہ اس کا ہمیں آتا ہے, تو ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی کہ ہم عربی بھی یاد کریں اور پھر ترجمہ بھی دیکھیں اس کا. تو یہ ایک بڑی آسانی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے لیے کہ جس نے آگے پھر اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ قرآن حفظ کر لیتے ہیں اور جب قرآن حفظ ہو گیا اس کے بعد وہ کاروبار شروع کر دیا یا کسی اور طرف مصروف ہو گئے, تو اکثر طور پر میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن پاک کو بھول جاتے ہیں, قرآن پاک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو لہٰذا حفظ کرنے سے زیادہ بہتر یہ چیز ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. ہمارے ہاں صرف حفظ کرنا یہ اس کو سمجھ لیا گیا کہ یہ کوئی جنت کی ضمانت بن گئی یا اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے, جبکہ قرآن مجید کا حفظ اس کے فہم کے ساتھ ہے. یعنی ہم ایک بچے کو حفظ کرواتے ہیں 3 سال, آپ دیکھیں کہ 3 سال 4 سال اتنا بڑا عرصہ ہے کہ اس میں اگر قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کا فہم اگر بچے کو دیا جائے وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چلے گا. اور پھر وہ ایج بھی وہ والی ہے, مفید ہوگا. ایج بھی وہ والی ہے جس میں اس نے چیزوں کو پختہ کرنا ہوتا ہے. پختہ یعنی وہ سمجھ سکتا ہے ان باتوں کو. تو یہ ایک بات ہے ہمارے ہاں, مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو ایک تو ویسے بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان کے تو ہم قرآن مجید پڑھا دیتے ہیں, بچہ دیکھ کے پڑھ لیتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ حفظ سے زیادہ ہماری توجہ قرآن کے فہم پر ہونی چاہیے, اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. باقی اب جو یہ سوال کیا جاتا ہے مذہبی اور مسلکی حوالے سے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب قرآن کو مرکزیت دی جائے, قرآن کو اہمیت دی جائے, تو ہمارے ہاں جو یہ فرقہ واریت ہے, یہ جو مسلک کی جنگ ہے, یہ بھی خود بخود ختم ہو جائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن نہ پڑھا جاتا ہے, نہ سمجھایا جاتا ہے, نہ اس کا فہم ہوتا ہے, لیکن اس سے کہیں پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں فقہ سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. وہ چیز پھر ساری زندگی ہم پر اتنی غالب اور حاوی رہتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی طرف آ بھی جائیں تو پھر قرآن کی تشریح بھی اپنے اسی تربیت اور اسی تعلیم کی روشنی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت نقصان دہ پہلو ہو جاتا ہے. لیکن میں یہاں پہ معذرت, یہاں پہ میں ایک چیز جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی کہ لوگوں کا رجحان حفظ کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر دیکھیں تو میرے خیال میں اس کی وجہ لوگ تو نہیں ہیں, اس کی وجہ تو ہمارے علماء اور اسکالر کا بتایا ہوا علم ہے یا بتائی ہوئی روایات ہیں. وہ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس بچے نے حفظ کیا
اس کے والدین کو قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا, اس کو تخت پہ بٹھایا جائے گا, تو بہت سے والدین اس تخت اور تاج کے لیے اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں, بخشش کا بھی ذریعہ کہتے ہیں. جی بالکل. لیکن بات اصل یہ ہے کہ حفظ کے آگے بھی پھر بیان ہے نا, اور بھی حدیثیں آپ ملا کر دیکھیں نا, جب بھی آپ کسی ایک چیز کو لیتے ہیں تو صرف اس کو اٹھانا نہیں ہوتا کہ بس وہی بات آپ نے اٹھا لی, یعنی جو پسند آئی ہے, جو میرے مقصد کی ہے وہ اٹھا لی نہیں. اب اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ قرآن کو اگر حفظ کرتا ہے تو قرآن کو سمجھتا بھی ہے, قرآن کا عالم بھی ہے, بنتا ہے. اچھا, عالم کے آگے پھر عمل کرنے والا بھی ہے. یہ 3-4 باتیں وہاں پر بیان کی گئی ہیں. پھر اس کے بعد کہا کہ والدین کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ تو حفظ پر ہی رک جاتا ہے. یعنی ایک لحاظ سے تو صرف رٹا لگانا, قرآن کا حفظ کرنا, یہ تو بدعت بن جاتا ہے نا. اصل چیز کیا ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی صحابہ کرام اگر قرآن پاک کو حفظ کرتے تھے, پڑھتے تھے, تو واضح بات ہے ان کی زبان عربی تھی, تو اس لیے ان پر تو کوئی اعتراض بھی نہیں بنتا. ہم لوگ ہیں اجمی, ہماری زبان عربی نہیں ہے, تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس قرآن پاک کو حفظ کر لینا یا صرف سمپل پڑھ لینا یہی کافی ہے. صحابہ تو اس لیے پڑھتے تھے نا اس وقت کے قرون اولیٰ کے مسلمان, وہ اس لیے کہ ان کی زبان عربی تھی. انہیں کہا کہ جب آپ پڑھیں, میں آپ سے کہوں کوئی اردو کی کتاب, میں کہوں شعیب صاحب اس کو پڑھ لیں, تو اب مجھے تو پہلے سے یہ معلوم ہے نا کہ آپ کو اردو آتی ہے, تو میں نے تو آپ کو یہی کہنا کہ آپ پڑھ لیں, صحیح, اور اس کا فہم بھی مجھے مل جائے گا, فہم بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اصل آدھی بات کو سمجھا ہے اور آدھی بات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. یعنی اصل اہمیت پیغام کی ہے. بالکل پیغام کی اہمیت ہے. آپ ترجیحات پر جو میں نے لیکچر دیے ہیں, اگر آپ اس کو سنیں تو میں نے وہاں پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ حفظ سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ تفقہ کی ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند ہے بات, وہ تفقہ ہے. سب سے اعلیٰ شخص اس کو کہا گیا کہ جو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد پھر دوسروں تک وہ پیغام پہنچاتا ہے, اس کو سب سے اعلیٰ شخص کہا گیا. اور سب سے ادنا شخص اس کو کہا گیا کہ جو بالکل یعنی جسے کہتے ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے پاس چیز تو ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں, نہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے اور نہ وہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دین کو اس کی روح کے ساتھ اگر ہم سمجھیں گے تو وہ یہی ہے کہ قرآن پاک کا فہم اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہمیں ہر صورت میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جی اچھا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس کے جو طلبہ ہیں وہ یعنی کہ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں کچھ, یعنی کہ اسکول اور مدارس دونوں کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دونوں کا ماحول بہت مختلف ہے. یعنی کہ مدارس میں دیکھتے ہیں کافی سختی ہے اور کیا کہتے ہیں بچوں کو مار بھی پڑتی ہے وہاں پر, اور بہت ہی ایک مختلف لرننگ پیٹرن ہے. جبکہ ہم اسکول میں دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کافی یعنی کہ نرمی برتی جاتی ہے کہ بچوں کے سختی نہیں کرنی, مارنا نہیں ہے آپ نے, اور ایک مختلف ایک سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہ جو اسکول کے یعنی کہ بچے ہوتے ہیں تو مدارس جاتے ہیں, وہ وہاں پہ اڈاپٹ نہیں کر پاتے اس میتھڈ کو, اس طریقے کو. تو ان کے لیے کیا یعنی کہ طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کر سکیں اور ایک یعنی کہ اپنے پرٹیکولر ایک اچھے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا فہم, قرآن مجید کا سمجھنا, یہ چاہے کوئی سکول کا ہو, کالج کا ہو, یونیورسٹی کا ہو, چاہے وہ مدرسے کا ہو, سب کے لیے قرآن پاک کو ترجیح حاصل ہونی چاہیے. قرآن مجید کو ہرگز اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی خاص کسی کی کتاب ہے. قرآن مجید کو جب ہم پڑھیں گے, ہم دیکھیں گے, قرآن پاک ہمارے اخلاقیات کو بہتر کرتا ہے, قرآن پاک ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے, قرآن پاک جس ہسٹری کو, تاریخ کو بیان کرتا ہے اس سے بھی ہمارے اندر تدبر, تفکر کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اور حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن مجید نماز سے زیادہ تدبر, تفکر کا ذکر کرتا ہے کہ قوم غور و فکر کرے, تعقل کرے, سوچے. اس بات کی تعلیم ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فرقوں سے اور مسالک سے بلند ہو کر صرف قرآن پر اگر ہم فوکس کریں, وہ کسی بھی ایریا کا ہو, چاہے وہ سکول کا ہو یا مدرسے کا ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ بحیثیت انسان ہمارے لیے بہتر ہوگا. جی بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. امان صاحب آج کی حدیث کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ پلیز بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھے ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. اور آگے فرمایا کہ وخیرکم خیارکم لنسائہم خلقا, فرمایا رسول اللہ نے کہ میں تم میں سب سے اچھا اس لیے ہوں کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں.
यहाँ पर औरतों से मुराद यानी बीवियाँ भी हैं, और इसके अलावा दीगर ख़वातीन जो घर की होती हैं, वो माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी, वो बहन भी, दीगर ख़वातीन भी, वो भी इसमें शामिल हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस इरशाद में जो बात हमें समझाई है वो ये है कि आप ईमान का ऐलान भी करते हैं, दावा भी करते हैं, लेकिन उस ईमान का इजहार कैसे होगा आपकी शख्सियत से कि आप मोमिन हैं, उसका इजहार आपके अखलाक से होगा। आपका अखलाक जितना अच्छा होगा आप उतने ही ज़्यादा ईमान वाले होंगे। यानी आपका अखलाक दर हकीकत आपके ईमान की अलामत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के बारे में ये फरमाया कि मैं तुम सब में ज़्यादा अच्छा इसलिए हूँ कि मैं अपने घर की ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक से और हुस्न अखलाक से पेश आता हूँ। और ये ख़ास तौर पर वो लोग कि जो अपने घर में अपनी बीवियों के साथ, अपनी माँओं के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ये हदीस ख़ास तौर पर उनको ये रास्ता दिखाती है कि उन्हें चाहिए कि अगर वो ख़ुद को मोमिन कहते हैं तो फिर अपने अखलाक को सबसे अच्छा बनाएं। बहुत शुक्रिया माने साहब, बहुत मुदल्लल अंदाज में आपने चीज़ों को बयान किया। बहुत शुक्रिया शारिक आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फरमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।